وہ جو بچے جو بیمار ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، یا پھر آٹزم ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن بچوں کے لیے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیسیکلی تحفہ ہوتے ہیں، اور جنت میں جانے کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی جنت آسان ہو جاتی ہے نا، جنت مطلب مل جاتی ہے ان کو۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تو اگر ماں باپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے، مطلب وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، تو کیا پھر بھی ان کو جنت ملے گی؟ اور وہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے بھی بچے ایسے ہیں، تو کیا ان کو بھی جنت ملے گی؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ آخر میں فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی اور کی بات کریں، غیر مسلم کی بات کریں، تو دیکھو ان کی چاہت جنت ہے ہی نہیں ہے، رائٹ؟ ان کو تو کوئی شوق نہیں ہے جنت مانگنے کا یا کچھ، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، اور اس لیے عمل بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اپنے پاس آتے ہیں نا، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، تو ہم نے دوسروں کا بھی نہیں دیکھنا ہوتا، ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو یہ ہم نے پڑھا، اور ہم نے ایک دوسرے کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ ایسے بچے جو ہیں ان کو اگر ان کی تربیت اچھی کریں، ان کو خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، تو کتنا اس کا اجر ہے۔ دیکھیں سیم چیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، 2 انگلیوں کے ساتھ ایسے کر کے، کہ جس آدمی کی یا ماں باپ کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی ہے اور ان کو اچھی طرح سے بڑا کیا ہے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے۔ پھر والدین کی خدمت، کہ جو بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اب دیکھیں قرآن پاک میں بار بار ایک بات کہتی ہوں نا، کہ جتنے ریوارڈز ہیں، جتنی چیزیں ہیں نا، وہ مومن کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو یہ ملے گی۔ مسلمان بہت بڑا رتبہ ہے، آف کورس، مطلب مسلمان ہوں گے تو مومن ہوں گے نا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہو کے تو پھر جو دل چاہے کرے۔ اس مسلمان کے ساتھ وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایمان لائے اور عامل الصالحات، کہ وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ جیسے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ویٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، جس کے اعمال بھاری ہوں گے جنت میں جائے گا، جن کے برے اعمال بھاری ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، مطلب وہ ادھر چلے جائیں گے۔ تو جب یہ والے اعمال تولے جائیں گے تو ہمارے بہت سے اعمال پہ یہ بہت بھاری ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر ایک ہی عمل کو دیکھ کے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اب پھر اللہ کی جتنی مرضی نافرمانیاں کریں، لیکن ہم نے یہ کام کریں تو بس ٹھیک ہے، ہمیں تو جنت مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا، یا وہ دینا چاہے تو وہ تو کچھ بھی دے دے، رائٹ؟ لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں سمجھ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سمجھ آتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ باقی اعمال نیچے رہ جائیں گے، وہ اوپر چلے جائیں گے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو اچھا، دوسرا کویسچن تھا اس کا، تو آج کی جو حدیث ہے اسی میں اس کا بھی آنسر آ جائے گا کہ یتیم کہ یتیم بچوں کے بارے میں تھا کہ ان کے کون سی عمر تک یتیم رہتا ہے بچہ جو بھی ہے، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری، یا ان کو ڈر لگتا ہے کہ مطلب کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ان کا دل دکھے اور گناہ اتنا مل جائے، اس کا آج کی حدیث میں دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ تو یتیم کا دل دکھانا تو اپنی جگہ، کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج خیر اس اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1466 کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتی ہیں، وہ اپنی ہی بات بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو واعظ کیا اور فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، چاہے تمہیں اپنے زیوروں میں سے کرنا پڑے۔ اب یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ ہم عورتوں میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل جن کے پاس انف پیسے نہیں ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں،
ہاں زیور ہے، لیکن میں زیور کیسے کیوں بیچوں؟ وہ تو میں نے اپنا سیو کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب بھی مل رہا ہے، بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے اپنا زیور بیچ دینا یا ان میں سے بیچ کے کسی اور کو دے دینا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا، اسی لیے تو پھر ان کے اجر بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، چاہے تمہیں زیورات میں سے کرنا پڑے۔ حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ وہ جب میں اپنے گھر واپس آئی اور پھر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کو ملی، تو انہوں نے کہا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا تھا، واعظ دیا تھا، اس میں انہوں نے صدقے کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، تو تم جو ہے تمہاری کمائی کم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کماتے نہیں تھے، مطلب کمائی تھی لیکن انف نہیں تھی کہ وہ گھر کا خرچہ پورا کر سکے، بیسک خرچہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کمائی کم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو کہ اگر وہ صدقے کی رقم یا جو بھی صدقہ دینا ہے وہ میں تمہیں دے دوں تو کیا وہ کفایت کر جائے گا اس بات پہ کہ میرا صدقہ قبول ہوگا جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جاؤ اور جا کے پوچھو، تو میں نہیں پوچھ رہا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور انصاری عورت بھی کھڑی تھی اور اس کا بھی سوال میرے سے ملتا جلتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے واعظ دیا، اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس احادیث ہیں، ہم سنتے ہیں۔ جیسے آج فار ایگزامپل میری کلاس ہے، تو ہمیں کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے بات سنی اور ہم بھاگ کے سوچیں کہ اچھا اب ہم کس طرح سے یہ کام کریں، اسی لیے وہ ان کا مقام اتنا بڑا تھا۔ تو کہتی ہے کہ ایک اور عورت بھی کھڑی تھی، اس کا بھی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ تھا، لیکن ہم دونوں دروازے پہ کھڑی ہوئی، ہماری ہمت نہیں پڑی تھی اندر جانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رعب عطا کیا ہوا تھا کہ اور دبدبہ عطا کیا تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں اندر جانے سے کترا رہی تھی۔ اور کہتے ہیں اتنی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اندر سے باہر آئے، تو کہتے ہیں ہم نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ مسئلہ پوچھ کے آئیں کہ اگر نمبر 1 وہی تھا کہ اگر میں صدقہ اپنی خاوند کو دیتی ہوں تو اس کا کیا ہے، اور دوسری عورت نے اپنا سوال کیا پیش کیا کہ میرے بچے جو میری گود میں ہیں، رائٹ، جو میری گود میں مینس کہ جن کو میں پال رہی ہوں، تو کیا میں ان کو صدقہ دے سکتی ہوں جو میرے پاس مطلب میں نے صدقہ دینا ہے؟ اور اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضرت بلال، تو انہوں نے جب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں کے کویشچن پوچھے تو انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے؟ اچھا اب ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جا کے بتانا نا کہ ہم کون ہیں۔ تو حضرت بلال نے تو نہیں بتایا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک عبداللہ بن مسعود کی بیوی مطلب زینب ہیں، تو انہوں نے کہا کون زینب؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی، اب چھپا تو نہیں سکتے تھے، اور دوسری جو ہے وہ ایک انصاری عورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ دے سکتی ہیں، ان کو یہ کہو کہ ان کو اکارا نہیں، ان کو بلکہ دگنا ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا کس چیز کا ہے؟ دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صدقے کا اجر دیا ہے نا، ان کو وہ بھی ملے گا۔ اچھا اب یہاں پہ سوال یہ تھا جس کا پھر اس کی شرح میں یہ بتایا کہ خاوند کو بیوی جو ہے وہ صدقہ یا پھر زکوٰۃ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خاوند جو ہے نا وہ تو قوام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اور بیوی کے پاس ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس کو کہیں سے بھی فار ایگزامپل وہ جاب کرتی ہے یا پھر اپنے پیچھے سے میکے سے اس کو ملا ہوا تھا یا کسی طرح سے بھی، تو بیوی اپنے خاوند پہ صدقہ بھی کر سکتی ہے اور بیوی زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، کیونکہ اس پہ یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دوسری طرف جو عورت نے اپنے بچوں کا کہا، نمبر 1 یہ کہ وہ بچے یا تو ہو سکتا ہے اس کے پہلے خاوند کے بچے ہوں، تو وہ یتیم بچے جیسے ہو گئے، یا خاوند فوت ہو گیا ہو اور پھر اس کی دوسری شادی ہوئی ہو،
یا پھر وہ اسی خاوند میں سے اس کا خاوند جو تھا وہ فوت ہو گیا اور اب وہ جو عورت ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتی ہے، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بچوں پہ، جو یتیم بچے اب ہو گئے ہیں نا، تو ان پہ وہ خرچ کرے گی، ٹھیک ہے، کر سکتی ہے۔ کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ عورت از ناٹ کفیل، مطلب وہ گھر میں قوام نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ایک اسٹوڈنٹ کا کویسچن تھا کہ جو یتیم کے بارے میں ہم نے اتنا پڑھا، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ ترغیب دی کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی اگر پھیر تو سر پہ جتنے بال ہیں اتنا اجر ملے گا، اور ان کو کس صحابہ جو تھے جب سورۃ نساء میں اس کے بارے میں احکامات آنے شروع ہوئے تھے تو اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے اپنے کھانا پکانے والا تھا نا، کہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں ان کے کھانے میں سے ہم کوئی کھانا بھی اگر کھا لیں گے تو ہمیں کہیں گناہ نہ ہو جائے، مطلب وہ اتنا کیئرفل ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی دیا کہ وہ نیت اگر تمہاری ایسے نہیں ہے اور تم اپنے بھائی، وہ بھی تمہارے بھائیوں کی طرح ہے، بچوں کی طرح ہے، تو اگر تم ضرورت مند ہو تو تم اس طرح سے ان کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ تو یہ وہ پورا انشاءاللہ جب وہاں پہ آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یتیم کا جو ہے کہ کب تک ان کی کفالت کا ذمہ داری ہے یا اس طرح سے ہے، تو جب تک وہ بالغ اور سمجھدار نہ ہو جائے۔ یہ بھی سورۃ نساء میں ہے، اس میں آپ جا کے سورۃ نساء کی آئی تھنک آیت نمبر 5 میں آپ اگر ڈیٹیل دیکھیں گی، بالغ اور دوسرا کیا، سمجھدار ہونا۔ اب اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ سمجھدار ابھی ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا ہے، تو امام شافعی جو ہے ان کے نزدیک انہوں نے 15 سال، اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو 15 سال کی عمر ہے۔ اور اگر اچھا ایک اور تھا کہ ہاں، اگر آپ کو 15 سال کی عمر میں یا پھر بچی جیسے تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیں گے۔ اگر ان کے پاس ہے تو پھر آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کا رحم کرنا، آپ کا ان کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں نا۔ اور اس وقت اگر ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا خود کما سکتے ہیں اور لڑکی کی بیسیکلی شادی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس میں سے نکل جاتی ہے، پھر اس میں سے نہیں آتا، پھر اس پہ ویسے ہی رحم کرنا چاہیے سب کو، شادی بیچاریوں کی ہو جاتی ہے تو۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ وہ پھر اس میں نہیں آتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے فرق، میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو یہ یتیمی کا کارڈ کھیلنا تھا، یہ میں بہت کھیلتی تھی۔ میں جب بھی میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہوتے تھے نا شروع میں، یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی، تو میں شکل چھوٹی سی بنا کے تو ان کو کہتی تھی میرے تو ابو بھی نہیں ہیں تو آپ مجھے ایسے کرتے ہو۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تو کوئی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، ختم ہو گیا یہ ابو شبو کا گیم، میرے سے نہیں کرو۔ تو یہ اکثر ایسے کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کے اندر پھر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی، جو کویسچن بھی تھا کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو وہ پھر فار ایگزامپل کسی کی شادی ہوئی ہے، اگر وہ سسرال میں ہے تو وہ بچی جو ہے وہ یتیم تھی اور وہ ہر وقت یہی کارڈ کھیلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی بھی اس کو کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ میں یتیم ہوں، مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، میرے تو باپ نہیں ہے، مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، تو اب ایسی بھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ویسے کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم انشاءاللہ سورۃ علق، مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، 92 کلمات ہیں اس میں اور 280 اس کے حروف ہیں۔ اب یہ سورہ جو ہے یہ بہت بڑے بڑے سبق آپ کو آج ملیں گے اس میں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو کچھ ہم اس میں سیکھیں ہمیں عمل کرنے میں آسانی کر دیجیے گا۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ نا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی تھی، اس کے بعد پھر یہ جو نیکسٹ آیات ہے نا یہ بہت بعد میں نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی تھی، تو اس کے بعد وہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر انشاءاللہ جہاں پہ آئیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ اب پہلی 5 آیات، ہر مسلمان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا تھا۔
اور وہ پیغام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا، اس وقت کیا سچویشن تھی. تو آج انشاءاللہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ امام زہری جو ہے رحمہ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر جو تھے، یہ حضرت عائشہ جو تھی وہ ان کی خالہ تھی، حضرت اسماء جو تھیں وہ ان کے بیٹے تھے. تو عروہ جو ہیں وہ اپنی خالہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہوگا ان سے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کویسچن پوچھا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ ان کو وحی کا آغاز جب ہونا شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. اور سچے خواب ایسا ہوتا تھا کہ جیسے دن میں وہ دیکھ رہے ہیں، اور جب دن ہوتا تھا تو خواب ایز اٹ از یا کچھ دیر کے بعد وہ وہی چیز بالکل سامنے آ جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پھر تنہائی پسند ہو گئے. جب جیسے خواب آتے رہے پھر وہ تنہائی پسند ہو گئے، اور وہ پھر غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں پہ جا کے تدبر کرتے تھے اور پھر عبادت کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک کویسچن ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ابھی تو وہی آئی نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بچی کچی تعلیمات تھیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ مکہ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے. ان میں سے بعض صحابہ کا آپ نے پڑھا نا، جب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس زندگی میں بھی جب تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب وہ ایک ہوتا نا کہ راستہ ڈھونڈنا کہ مجھے پراپر مجھے سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو میں سوچ رہا ہوں وہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اور کس طرح سے وہ تدبر کرتے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. عبادت تو ساری لیول پہ آ جاتی ہے نا. اچھا، پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہ اقرا. سب سے پہلے وحی کا جو آغاز ہوا تھا اس سے ایک لفظ سے ہوا تھا کہ پڑھ. تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ان کے اپنا قول تھا اس کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس نے کہا اقرا پڑھ تو میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بینچا میں جیسے کسی کو حق کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے مطلب زور سے بیچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا اقرا پڑھ، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اگین آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنی زور سے بیچا کہ میری قوت برداشت جواب دینا شروع ہو گئی. تو پھر اس نے مجھے چھوڑا اور پھر اس نے کہا پڑھ، تو میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اب یہ 3 دفعہ ایسا ہوا. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی، کیونکہ اگر بولنا ہوتا بولتے وہ اور رسول اللہ نے پیچھے بولنا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں تھی، کیونکہ عربی زبان تو ان کو رسول اللہ کو آتی تھی، وہ بول سکتے تھے. یہاں پہ پڑھ کا لفظ تھا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اب یہاں پہ پھر کیا ہوا؟ اب جب تیسری دفعہ اس نے اگین یہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نے کیا کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ 5 آیات جو تھی نا، پہلی 5 آیات معلم یعلم تک یہاں تک نازل ہوئی. یہ 5 آیات لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے اور سیدھا اپنے گھر واپس آتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مطلب مجھے کپڑا اڑا دو مجھے کچھ کانپ رہے تھے، ٹھنڈ لگ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے کپڑا اڑا دیا، کمبل اڑا دیا. اس کے بعد جب وہ تھوڑی بہتر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے.
اور حضرت خدیجہ نے اتنی پیاری بات کہی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کا بھار اٹھاتے ہیں، مطلب وزن اٹھانا، ان کی ہیلپ کرنا، نادار لوگوں کو کما کر بھی دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، نیک کاموں میں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام ڈاؤن ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی۔ اچھا، ورقہ بن نوفل جو تھے وہ اپنے زمانے میں عبرانی زبان میں جو انجیل تھی نا، اس کو عبرانی اور عربی زبان میں اس کو لکھا کرتے تھے، اس لیے وہ ان کے پاس لے کے گئی۔ اب وہ اپنی دور میں وہ عیسائی ہو چکے ہوئے تھے۔ اب کیونکہ جب اسلام نہیں آیا ہوا تھا نا، اس سے پہلے تو مسلمان جو تھے وہ کرسچن ہی تھے نا، اپنے زمانے کے جو لوگ تھے، تو وہ تو اسلام آنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب اگر وہ جو لوگ ہیں ان کو اسلام بھی قبول کرنا پڑے گا، تو یہ اپنے زمانے کے مسلمانوں میں سے ہی تھے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب وہ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے بھتیجے مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے دیکھا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے وہی ناموس دیکھا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ پر نازل ہوا تھا، مطلب وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نبی چن لیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی، کیونکہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبینا بھی ہو چکے تھے، کافی بوڑھے تھے، تو اگر مجھے اللہ نے ہمت دی اور اللہ نے مجھے زندگی دی، اور تمہارے اوپر جب تم لوگوں پہ یہ ظاہر کرو گے تو میں تم پر ایمان لاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، اور اس وقت جس وقت تمہارے لوگ جو ہیں تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے لوگ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس وقت تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق و امین کے نام سے پکارتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بڑا مقام تھا وہاں پہ، اور پھر اس وجہ سے بھی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، تو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے یہ پیغام جب لوگوں کو دیا تو ان کے لوگوں نے جنہوں نے نہیں مانا ان کو ان کے شہر سے انہوں نے نکال دیا۔ تو اب یہ پہلی وحی تھی جس کے بارے میں یہ آیا میں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کیا ہوا تھا پھر، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے گھبرا کے واپس آئے تھے، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، تو ظاہر کیا ہوتا ہے اسے کہ دیکھیے جب رسول اللہ نے پہلا پیغام بھی دیا نا مکہ میں، تو کسی نے یہ نہیں کہا ان کو کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا، تم تو پہلے سے اس تیاریوں میں تھے کہ یہ بات ہونے والی ہے، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کیا نبوت ملنے والی ہے یا کیا ہوگا۔ لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہوگا، ان کا گناہ بھی آپ کے سر پہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ ہم ہر دفعہ پورا دن تو ہم نماز میں الحمد پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 395، اور مشکات المصابیح میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور اس میں وہ الحمد نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور اس میں جیسے ہم قیام کرتے ہیں نا تو اس میں ہم نے الحمد پڑھنی ہوتی ہے، تو فار ایگزامپل بھول گئے نہیں پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے ان کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ دل میں پڑھا کرو، دل میں پڑھا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ بانٹ دیا ہے۔ یہاں پہ جو صلاۃ کا لفظ ہے نا وہ الحمد کے لیے آیا ہے۔ وہ کیسے آیا ہے، میں آگے جو حدیث پڑھوں گی نا تو آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آدھو آدھ بانٹ دیا ہے۔
کہ مطلب یہ کہ جب ہم الحمد پڑھتے ہیں نا تو آدھا بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا ہے اور آدھی جو ہے وہ دعا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اب سوچیں ایک ایک آیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اب ذرا اپنی نماز دیکھیے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کر کے ایک دم سے ختم کرتے ہیں. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک ایک آیا پہ جواب دے رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اچھے پھر بندہ جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. اور پھر بندہ دیکھیں یہاں پہ آ کے آدھی آدھی بات ہو جاتی ہے نا کہ ہم ثنا بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور ہمیں اس راستے پر مت چلائیے گا یا رب العالمین جن پر آپ کا غضب تھا اور جنہوں نے اپنی راہ گم کر دی تھی. اتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے اب وہ جو اس نے مانگا، مینس کہ اس کی دعا قبول ہو گئی. اور علماء، بہت سے علماء ایسے جب دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ الحمد ضرور پڑھتے تھے، کیونکہ الحمد کے بعد جو بھی آپ متعادی الحمد کے بعد جب ثنا کے بعد جتنی آپ دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے. پھر آپ دیکھیے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا، تو پھر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. ہم الحمد کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہمیں اس کے میننگز کے احساس ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ثنا بیان کرتے ہوئے ہم کتنی جیسے ہوتا ہے نا کہ دل سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے، ضرور کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اب آگے دیکھیے کہ بہت خوبصورت انہی جو حدیث آج پڑھی ہے اسی کے اراؤنڈ آج کی آیات بھی چلیں گی، کہ ہم شروع میں پڑھے تھے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 47 ہم کریں گے 49 آیا کریں گے یا الحمدللہ. ہم اب آپ لوگ جب بھی کلاس میں ہوتے ہیں، آپ لوگ پلیز اپنے مصحف کھول لیا کیجئے تاکہ بہت آسانی ہوتی ہے. دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر آیا کو ایسے سمجھیں کہ ایک آیا بھی آنیسٹلی ہمیں سمجھ آ گئی نا، صحیح طرح سے ہمارے اندر اتر گئی، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہم نے کوئی ریس تو لگانی نہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، آج میں نے اتنی آیات ختم کر لی. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس ہم جتنا پڑھ رہے ہیں، جتنا سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں کسی طرح سے لے آئیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اس نے جو حکم دیے ہیں، اگر ہمیں وہ احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں، اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے تو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سارا جو انظار ہے وہ اس طرف ہماری چلی جاتی ہے. تو اب دیکھیں گے کہ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. شروع میں جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ خوشخبریاں دے لوگوں کو اور لوگوں کو انذار کرے. دونوں چیزیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو خوشخبریاں دے. کن لوگوں کو خوشخبریاں دے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں. اور کن لوگوں کو انذار کریں؟ جو ابھی تک انتظار کریں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، ابھی تو فن تو کر لیں، ابھی تو چھوٹی عمر ہے، بڑے ہوں گے تو دیکھی جائے گی، یا کل کر لیں گے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے آگے سے آگے بات لے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ پھر ان لوگوں کے پھر دونوں گروپ کی بات ہوئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سن لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آمنو و عاملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہوگا کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ جی آج سے میں نے اپنی زندگی بدل دی، میں پوری نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں ساری نیکی کا کام کر رہی ہوں، تو پھر میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی. مشکلیں آتی ہیں، ہم انسان ہے نا. دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جنتوں کے وعدے تو کیے نہیں، جنتوں میں بعد میں ملے گی جا کے. امتحان آئیں گے، لیکن جو مومن بن جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. ہمیں ان مشکلوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ہمیں وہ صبر آ جاتا ہے، ہمیں اللہ پہ توکل آ جاتا ہے. ہم ہر مشکل کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میں آج صبر کروں گی تو اللہ مع الصابرین، تو اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے. دنیا کی مصیبتیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اتنی سی مصیبت ہوتی ہے. آخرت، یہ دنیا جو ہے یہ تو آخرت کا شو کیس ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ سیمپل دنیا میں رکھے ہوتے ہیں، آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں تو سیمپل پڑے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، پھر آپ کو جو لینا ہوتا ہے تو باقی سارا شو روم تو پیچھے ہوتا ہے. دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایسی، ہر چیز اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. خوشیاں بھی اللہ کی نشانیاں، غمیاں بھی اللہ کی نشانیاں. آپ نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا نا، لاسٹ کلاس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو جب فقر آتا ہے، غریبی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے ادھر تو دھیان ہی نہیں. پھر مومن جو بندہ ہے اس کو نہ تو غریبی کا ڈر نہ امیری کا ڈر، اس کو یہ بس ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں سے پھر جو ہمارا آگے خطاب چلے گا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں ساتھ ساتھ کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جائے، یہاں سے خالص ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے. جب ہم ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو واللہ میں آپ سے قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ زندگی میں جو سکون، جو خوشیاں، جو رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں نا، اب nobody can imagine. کوئی چیز، دیکھیں خوشی ہم خرید نہیں سکتے نا، ہمارے پاس ملینز بھی ڈالرز ہیں، ہم خوشی خرید نہیں سکتے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا فار ایگزامپل، پھر بھی وہ جو خوشی اندر والی چیز ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آمنو وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے اور ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا میں، اور ان کے لیے کوئی حزن بھی نہیں، کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے. والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، تو ان کو چھوئے گا عذاب. اب یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. دیکھیں جھٹلانا دو طرح کا ہوگا. ایک وہ جھٹلانا ہوتا ہے کہ جیسے جو کافر ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں. نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہی ہوں کہ جب
اسلام آ رہا تھا، کیونکہ یہ آیا جو ہے یہ کب کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے جو آخری مکہ کا دور تھا نا، یہ اس دور کی آیا ہے سورہ ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ ہے انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کو نہیں مانا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو وہ جنہوں نے نہیں مانا ان کو آپ ایک سائڈ پہ کریں۔ اب نام ماننا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ مانا نہیں، دوسرا وہ کہ مانا پتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل کوئی نہیں کیا، پتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہے لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے بس ٹھیک ہے پتا ہے، اگر بحث کریں تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ کوئی کیا ہم سے بحث کرے گا، لیکن جہاں پہ عمل کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ آیات کون سی؟ ایک قرآن کی آیات، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارا پورا اپنا جسم، ہمارے جوارے سے لے کے ہمارا اندر باہر آپ دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب ملے گا، ان کو عذاب پہنچے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، یہ اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ لفظ کی انٹینسٹی دیکھیں آپ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کدھر لکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے، جھٹلاؤ گے، جھٹلانا ہی تو ہوتا ہے کہ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مدر ہیں فار ایگزامپل، وہ آپ ہی ماں ہیں فار ایگزامپل، آپ بچے کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مجھے پانی دینا، بیٹا مجھے پانی دینا، اور بچہ سن ہی نہیں رہا، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا، وہ لگا ہوا اپنے دوستوں سے بات کرنے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا اس کے اوپر۔ تو بالکل وہی بات ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل بھی دے دوں کہ یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن ہماری زندگیوں میں ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، ابھی رمضان گزرا ہم نے کتنے قرآن ختم کیے، ہمیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو آنیسٹلی بہت سے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، جن کو پتا ہے ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہے، میں اپنی بات اپنی طرح سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم قرآن کو ناظرہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، جیسے نیا نیا بولنا سیکھتا نا بچہ، اس طرح والی سچویشن تھی۔ جب میں پاکستان گئی تو وہاں پہ سب سے ایک اچھی بات کیا لگتی ہے کہ آپ کو نوکر آسانی سے مل جاتے ہیں، یہاں تو بچوں کو خود ہی نوکر بنے ہوتے ہیں نا بیسیکلی۔ تو وہاں پہ جا کے ایک فوراً ہی امی نے ایک عورت کو رکھ دیا جو بچوں کو دیکھتی تھی، اسپیشلی جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ بچے ساتھ کوئی نہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ تو وہی مصیبت آئی ہوتی ہے نا، سارا وقت انہیں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کے ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے، تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگے ہوں گے۔ جب میں واپس آئی تو جو وہ رکھی ہوئی تھی عورت ان کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ باجی اس وقت سے یہ بچہ جو ہے نا مجھ سے کہہ رہا ہے بنا دو بنا دو، میں کیا بناؤں اس کے لیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کہ آپ کو کیا چاہیے، کیونکہ بچے تھے ابھی چھوٹا چھوٹا بول رہے تھے۔ تو نے کہا مام آئی وانٹ بنانا۔ تو میں نے کہا وہ کیلا مانگ رہا ہے، تو وہ بنانا سے سمجھی کہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بنا دو، پر باجی میں کیا بنا کے دوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو مجھے میں ہمیشہ یہ بات نا میں ادھر سوچتی ہوں کہ دیکھیں اس کو نہیں سمجھ آئی نا، تو کہتی، جب میں نے اس کو کہا کہ بھئی وہ کیلا مانگ رہا تھا، تو کہتی ہے باجی تے سیدھی طرح کہی نا کہ کیلا چاہیے تو میں انہوں دے دیں دی۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اب تو دیکھیں اللہ کا لاکھوں شکر کہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم چاہیں گے تو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کی آیات بینہ ہے، بینہ آیات ہیں۔ کوئی دیکھیے اب کوئی اس میں کوئی لگ رہی ہے کہ ایسی بات کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میری آیات کو جھٹلائے گا تو اس کو چھوئے گا عذاب، کہ اس کو عذاب تو پہنچے گا۔
बिमा कानू, ये क्यों पहुंचेगा? होता है कि या अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों अजाब देंगे? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते हैं, नाफरमान जो होगा उसको अजाब पहुंचेगा। ये बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला जो यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए कि फासिक की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब हम सूरह बकरा शुरू में पढ़ते हैं ना, शुरू से आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ बता दिया कि किस तरह के लोग होंगे दुनिया में। एक नंबर 1 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि इस किताब में कोई शक नहीं है, इसमें हिदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। ठीक है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा, वो फिर पूरी आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सिर्फ मुत्तकियों के लिए इसके अंदर हिदायत है। और फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा अगर मुत्तकियों के लिए है तो फिर क्या मैं मुत्तकी हूं कि नहीं? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नीचे पूरी डिटेल दे दी कि मुत्तकी कौन लोग हैं। ये जो करने वाले हैं ना, ये मुत्तकी हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 आयत में बात खत्म कर दी कि जो लोग उसमें काफिर है ना, उनके बारे में बता दिया कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान नहीं रखते, तो 2 आयत में उनकी बात खत्म कर दी। उसके बाद 13 आयत हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिकों का जिक्र किया कि मुनाफिक लोग कौन होते हैं, जो इतना खौफ आता है। आप सूरह बकरा का पहला पेज ही आप पढ़ के देखिए, सेकंड पेज में है, पहले पे अभी मोमिन की बात और फिर काफिर की और फिर मुनाफिक की बात आती है। जिस वक्त मैं ये आयत पहली दफा पढ़ी थी, वल्लाही इतना खौफ आता है कि लगता है कि ये तो मेरे बारे में है। जैसे ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा नहीं दे सकते, अपनी नफ्सों को धोखा देते हैं। कैसे कहते हैं कि मुनाफिक क्या होता है कि लोगों के सामने उसको ये होता है कि मेरी अच्छी अच्छी बात रखे, लोगों को लगे कि मैं बड़ा नेक हूं, बड़ा अच्छा हूं, लेकिन अंदर से वो उस तरह का नहीं होता। और जितनी मेरा ख्याल है उसकी जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी निशानियां बताई कि मुनाफिकत क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको माफ करे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगले लेवल पे बात की जाके कि वो फासिक की बात की थी कि वो लोग जो फासिक है ना, वो सोसाइटी का खून चूसने वाले लोग हैं। फासिक की एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मच्छर के साथ दी थी, क्योंकि मच्छर खून चूसता है ना, कि ये वो लोग हैं जो मच्छर की तरह सोसाइटी का खून चूसते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बुरे काम करते हैं, बेहयाई का काम करते हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आती, खुले आम करते हैं। जरा आप इन लफ्जों पे गौर करें कि क्या हम लोगों को शर्म आती है कभी, कि हम कभी देखते हैं कि हम ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की कहते हुए भी ऑनेस्टली डर लगता है। खुलेआम कहते हैं और करते भी खुलेआम है ना, मुंह से अगर ना कहेंगे तो अपने आप से ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। और कोई भी ऐसा डर भी नहीं होता कि हम क्या करें क्या नहीं, खुलेआम करते हैं कि मुझे कह के तो देखो कि जरा तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सब पे अपनी रहमत कर दे। और इस आया की तफसीर जो है वो बहुत ही खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह सजदा में की। कि इस आया को समझने के लिए देखिए कि आयत नंबर 20 सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व अम्मल्लज़ीना फसकू, कि वो लोग जो फासिक हैं, फमअवाहुमुन्नार, तो उनका ठिकाना क्या है? उनका ठिकाना आग है। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, कि जब कभी ये इरादा करेंगे ना, जब कभी ये वहां से निकलने का दोजख से, क्योंकि दोजख में होंगे, इनका घर वो होगा, ठिकाना वो होगा। कौन लोगों का? फासिक लोगों का, जो खुलेआम बुराई कर रहे हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है कि मैं ऐसा मुसलमान, मुझ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था, क्या अहकामात है, मुझे कैसे करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, कि जब वो कभी ये इरादा करेंगे कि वो इसमें से निकल सके, बाहर जाएंगे, तो उईदू फीहा, तो उनको वापस उसके अंदर फेंक दिया जाएगा। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा ज़ूकू अज़ाब अन्नार, कि चखो अब ये अजाब आग का, अल्लज़ी,
اس وجہ سے کہ کنتم بھی تکذبون، کہ جو تم جھٹلاتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، تم کہتے تو کچھ نہیں ہونا، آخر میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہر چیز کا اتنی چیز کا تھوڑی پکڑ ہو جانی ہے، جو تم جھٹلاتے تھے آیات کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے